بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے اور آپ لوگوں کی تمام دلی مرادیں پوری فرمائے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے تصوف کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ۔ امید کروں گا کہ یہ معلومات آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گی اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ خدا شناسی یعنی تقوی اس کا اصل مقصد ہے جس پر خاص طور پر زور دیا گیا ہے۔ تصوف کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ ترجمہ: بے شک فلاح پائی اس شخص نے جس نے تزکیہ حاصل کیا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا پھر نماز پڑھی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو یعنی تقوی اختیار کرو جیسے حق کا تقوی ہے۔ تو پیارے دوستو، تصوف دراصل تقوی کا ہی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ ترجمہ: اور زاد راہ لے لیا کرو، بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے پیارے دوستو، دراصل تقوی کا حصول ہی تصوف و طریقت کا اصل مدعا ہے اور اسی کا نام فقیری ہے، مگر ہمارے معاشرے میں لوگوں نے فقیری کا نام بڑے بڑے بال رکھ لینا، پاگلوں کی جیسی حرکتیں کرنا اور شریعت سے دور ہو جانے کو سمجھ رکھا ہے۔ دراصل تصوف تقوی ہی کا اصل مدعا ہے۔ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے وہی تصوف کی راہ تک پہنچتا ہے۔ نیک دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور آپ لوگوں کی تمام مرادیں پوری فرمائے۔ اللہ حافظ۔